پہلے ہم قرآن و سنت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ظلم اور پابندی سے، اور ریپ کے کیسز میں مردوں پر سنگساری کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کہ ہم دیکھیے سورۃ المائدہ کی اب آیت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ ارشاد ہوا کہ انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس دن میں زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو سزا پھر ان کے جرم کی نوعیت اور صورتحال کے لحاظ سے یہ 4 آپشن اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ فرمایا کہ عبرت ناک طریقے سے قتل، ان ایگزامپل سنسار کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں، یا پھر آخری آپشن ہے کہ انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ تو فرمایا رسول مگر ان کے لیے نہیں جو آپ کے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں، سو ان پر زیادتی نہ کیجیے گا اور اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ارشاد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پریکٹیکلی یہی کیا کہ اب کئی مدینہ منورہ میں بہت سارے منافقین یہ کر رہے تھے، ایک تو پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور پروپیگنڈا کے ساتھ پھر یہ بھی حرکت انہوں نے کی کہ جیسے رات میں یا صبح کے ٹائم خواتین، اب تک ظاہر اس زمانے میں ان کے ہاں گھروں میں واش روم تو نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ اس کے لیے پھر نکل کے ایک جنگل جیسی جگہ یا آپ کہنے کے آبادی سے طرح نکل کے تو وہاں پہ پھر وہ حاجت وہاں پہ وہ پوری کر لیتی تھی، مرد بھی خواتین بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن خواتین پھر ایک خاص طور پر اگر رات میں ایسا ہوا تو ایسے کیس ہوئے تو منافقین نے پھر ان کو پکڑا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر یہ ان کو سنسار کیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جرم کی نیچر سے یہ تو ریپ کے کیس میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیے، اور دوسری تھی سولی پر چڑھائے جانا۔ یہ ایسا ایک طریقہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ سزا کا یہ طریقہ تھا کہ بندے کو ایک کسی بالکل کیلوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بالکل لٹکا دیا جائے تاکہ وہیں پہ پڑے پڑے وہ مر جائے بندہ، یہ سزا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی۔ اچھا پھر دیکھا کہ اگر چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے تو پھر ہاتھ پاؤں بھی کاٹ سکتے تو، اور یہ بھی نہیں اگر ہے تو پھر ان کو علاقہ بدر کر دو۔ اس زمانے میں اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جیلیں نہیں ہوتی تھیں تو اس کا حل یہی ہوتا تھا کہ بندے کو اپنے شہر سے نکال دو یا اپنے قبیلے کے علاقے سے نکال دو، تو اب اگلے کو دوسرے قبیلے والے آنے نہیں دیتے تھے۔ ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح کا بندہ بالکل جنگل کی طرح۔ اچھا اور وہ عرب علاقے میں جیل نہیں تھی تو اب ظاہر ہے کوئی ایسا جنگل تو نہیں تھا کہ جس کے اندر پورے پھل مل جائیں، وہ بھی نہیں تھے، ایک پورا صحرا ہی ہے، تو اس صحرا میں وہ بالکل ذلیل ہوتا تھا آدمی۔ تو ایک جیل کی ایک شکل یہی تھی اس زمانے میں۔ تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ آج کل کے زمانے میں یہ علاقہ بدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیل میں پھینک دیا جائے اس بندے کو۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ نے پھر سنسار بھی کیا ایسے کیس جنہوں نے ریپ کیا۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فراڈ، قتل و زیادتی سے متعلق ایک پالیسی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم واللہ کان بکم رحیما۔ اہل ایمان ایک دوسرے کا فنڈ آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھائیے گا،
سوائے اس کے کہ آپ باہمی آزادی رضامندی کا بزنس ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے. ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجیے گا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یاد رکھیے کہ جو لوگ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ان گناہوں سے بچیں اس لیے کہ آپ کو جن گناہوں قتل، فراڈ، ڈکیتی سے منع کیا جا رہا ہے، اس کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر آپ بچتے رہیں گے تو آپ کی چھوٹی برائیوں کا ہم آپ کے حساب سے ختم کر دیں گے اور آپ کو عزت کی جگہ داخل کر دیں گے. تو اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں تفصیل سے یہ فرمایا، تو اب یہ دیکھیے کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھی کسی کی مال اور جان یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے معاملہ، اور اس میں اگر کوئی کریں گے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں جھونک دیں گے. اور پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے گناہ پھر اللہ معاف بھی کر دیتا، وہ کوئی ایشو نہیں، لیکن یہ انسانوں پہ چونکہ ظلم ہے تو اس کو پھر انسان کو اس کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ بھئی اس کا اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو پھر وہ حساب اسی کے حوالے کر دیا جائے گا آخرت میں کہ ہاں جی اب اس کو جناب وہی فیصلہ پھر اگلا کرے گا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان کا پتہ نہیں ہے. انسان تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پھر کرنا کیا پڑے گا کہ اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، اور اپنی نیکیاں نہیں ہیں تو اگلے کی برائیاں ہمیں لینی پڑیں گی. تو یہ حالت ہوگی ہماری. تو یہ دیکھیے ذرا اس سارے کو وہ جتنے پرانے زمانے میں جو خواتین پہ ظلم ہوتا رہا ہے تو یہ سارے کو آپ اپلائی کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کے مزاج میں کتنا اختلاف رہا ہے معاملہ، یعنی لوگوں میں یہ غلطیاں کیا رہیں. اب آگے دیکھیے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن فاسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. جو لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کا تمنا نہ کرے، اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ نیکی کو حاصل کیا تو اس کا حصہ انہیں ملے گا، اور خواتین نے جو کچھ نیکی حاصل کیا ان کو ان کا حصہ مل جائے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس نیکی کی راہ میں آگے بڑھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا حصہ مانگے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہے، اور والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے فنڈ میں انہی کے مطابق ہم نے ایک کے لیے وارث طے کر دیے. اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کیجیے گا. رہے وہ لوگ جن سے آپ کا کوئی معاہدہ ہو تو ان کا حصہ انہیں دیجیے. اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ریکارڈ کر رہا ہے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی وارننگ اس میں یہ بھی کر دی. تو وراثت میں بھی پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فیملی کے لیے کیا کیا پھر اس میں ارشادات ہوئے.